اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے اعلان کے باوجود نہ تو اب تک حکومتی جماعت کے اندر کوئی گروپ بنا ہے اور نہ ہی کسی اتحادی جماعت نے حکومت کا ساتھ چھوڑا ہے، لہٰذا اب تک اپوزیشن کی تحریک کا ٹیمپو بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ملکی سیاست کی ڈوریاں ہلانے والی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بھی مکمل چپ سادھ رکھی ہے۔ دوسری جانب حکومت نے اپنے سیاسی اور صحافتی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں تاکہ خوف کی فضا قائم کی جا سکے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سینٹ میں ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کے حکومتی بینچوں کے ہاتھوں شکست سے اپوزیشن کی جانب سے اپنا مجوزہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے دعووں کو بھی شدید دھچکا پہنچا ہے اور یہ تاثر مزید پختہ ہوا ہے کہ حزب اختلاف کی حکومت مخالف اسٹریٹجی بے ربط اور غیر منظم ہے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد اپوزیشن جماعتوں کو اپنا ٹیمپو بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایسی سرگرمیاں کرنی چاہیے تھیں جن سے حکومت پر دباؤ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہیں تو کم از کم حکومت کے ناراض اراکین پر مشتمل ایک فارورڈ بلاگ تو ضرور سامنے آ جانا چاہیے تھا تاکہ عمران خان کے اتحادی حکومتی بینچوں سے دوری اختیار کرنے کے بارے سوچنا تو شروع کر دے۔ یاد رہے کہ کپتان کے چاروں اتحادی جماعتیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتی ہیں اور انہیں بھی ابھی تک ایسا کوئی واضح اشارہ نہیں ملا کہ اگر اپوزیشن وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو انہیں کپتان کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کاف لیگ سے لے کر ایم تک تمام اتحادی جماعتیں اپنی آپشنز کھلا رکھنے کی باتیں کر رہی ہیں جس کا بنیادی مقصد شاید اقتدار میں اپنا حصہ بڑھوانا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران حکومت کی افراد کے لیے حزب اختلاف پوری تیاری کے ساتھ سامنے آنا چاہتی ہے اور اسی لیے اپنے پتے چھپا کر رکھے ہیں تاکہ تحریک عدم اعتماد کو یقینی طور پر کامیاب بنایا جا سکے۔ اپوزیشن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومتی جماعت کے اندر ایک کپتان مخالف گروپ کے قیام کا اعلان اب چند دنوں کی بات ہے جس کے بعد حکومت کے اتحادی بھی اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور یہی وہ وقت ہوگا جب تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی۔ پاکستان میں گزشتہ 2 ہفتوں سے سیاسی ملاقاتوں کا دورہ جاری ہے اور سیاست پر غیر یقینی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ 11 فروری کو لاہور میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا تھا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے معاملے پر پی ڈی ایم میں موجود جماعتوں میں اختلاف سامنے آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے رہے ہیں۔ اس اجلاس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور دونوں رہنماؤں کے درمیان جلد ملاقات پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسی روز مولانا فضل الرحمان حکومتی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے گھر چودھری برادران سے ملاقات کے لیے پہنچے اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے لیے تعاون مانگا جبکہ شہباز شریف سے چودھری برادران سے ملاقات کی راہ بھی ہموار کی۔ اگلے ہی روز 12 فروری کو شہباز شریف مسلم لیگ نون کے وفد کے ہمراہ لاہور میں چودھری برادران کی رہائش گاہ پہنچے جہاں انہوں نے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی سے ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان کی جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ ملک میں 2 ہفتوں سے جاری پے در پے سیاسی ملاقاتوں اور رابطوں سے چھائی غیر یقینی صورتحال میں کچھ کمی مؤنس الہی کے اس بیان سے ضرور ہوئی جب انہوں نے 14 فروری کو ایک تقریب سے خطاب کرنے کے دوران وزیر اعظم عمران خان کو تحریک انصاف کے لوگوں کو نہ گھبرانے کا پیغام دینے کو کہا۔ مسلم لیگ کاف کے رکن اور وفاقی وزیر مؤنس الہی کی اس یقین دہانی کے بعد حکومتی صفوں میں کچھ اعتماد بحال ہوا ہی تھا تو ایک روز بعد جہانگیر ترین گروپ کے ارکان کے لاہور میں اون چودھری کی رہائش گاہ پر اجلاس نے ایک بار پھر صورتحال غیر واضح کر دی۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کیا سوچ رہا ہے۔ جہانگیر ترین گروپ سے تعلق رکھنے والے ایک رکن نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس وقت پیپلز پارٹی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور موجودہ سیاسی صورتحال سے متعلق مشاورت کی جا رہی ہے، تاہم اس حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور تمام ارکان نے فیصلوں کا اختیار جہانگیر ترین کو دیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت تک تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے۔ جب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی عملی اقدام اپوزیشن کی جانب سے اٹھایا جائے گا تو تحریک انصاف کی قیادت رابطہ کرے گی اور اس کے بعد ہی کوئی حکمت عملی طے پائے گی۔ اس وقت کوئی بھی چیز حتمی نہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جہانگیر ترین اور آصف علی زرداری کے درمیان رابطے ماضی میں بھی رہے ہیں اور اس وقت بھی دونوں رابطے میں ہیں۔ تاہم حالیہ دنوں میں مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی جہانگیر ترین سے رابطہ کیا گیا اور عدم اعتماد کے حوالے سے تعاون مانگا ہے۔ تاہم اس وقت جہانگیر ترین اور پرویز الہی بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیغام کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان دونوں کو مسلم لیگ نون کے وعدوں پر اعتماد نہیں ہے اور اگر ان کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقین دہانی کروائی جاتی ہے تو پھر کوئی ایک قدم اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس وقت عمران کی تمام اتحادی جماعتیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سگنل کا انتظار کر رہی ہے۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ موجودہ سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت جہانگیر ترین کے پاس اپوزیشن کی حمایت کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے اور عدم اعتماد کی تحریک میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے جبکہ دیگر اتحادی جماعتیں اس وقت سیاسی سوچ و بچار کر رہی ہیں اور تحریک انصاف کے اندر سے اگر کوئی بڑا گروپ تعاون کرے گا تو اس کے بعد ہی وہ کسی فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں۔ سہیل وڑائچ کے مطابق اس وقت اپوزیشن جماعتیں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بظاہر سنجیدہ نظر آ رہی ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عدم اعتماد بہت
مشکل سے کامیاب ہوتی ہے۔ اگر تحریک انصاف کے اندر سے 20-25 ارکان کا گروپ سامنے آ جائے تو ہی کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک غیر جانبداری نظر آتی ہے اور اس کی غیر جانبداری کا فائدہ اس وقت حکومت کو ہوگا۔ ایک اور سوال پر سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اس وقت پنجاب میں انتخابات جیتنے کی پوزیشن میں اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات کروائے جائیں، لیکن مسلم لیگ کاف اور جہانگیر ترین گروپ نئے الیکشن کے حامی نہیں ہے۔ وہ ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں ضرور ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی یقین دہانی پر اعتبار نہیں، کیونکہ ایک دفعہ میں اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے تو وہ اسمبلی توڑوا دیں گے اور گیم چودھریوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سہیل وڑائچ کے مطابق آصف علی زرداری اور نواز شریف تحریک عدم اعتماد کے لیے سنجیدہ تو ہیں، لیکن ابھی تک عدم اعتماد کی تحریک لانے کی حکمت عملی میں کافی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں، جنہیں دور کیے بغیر عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔